وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی جو آیت میں نے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ آیات کم و بیش ہم سنتے رہتے ہیں، اور ان کا ترجمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ کتاب یعنی قرآن کریم لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کا سامان ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں، جو بن دیکھے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اس پر جو اے نبی آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پچھلے انبیاء پہ اتارا گیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین محکم رکھتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا درس ہے وہ ان آیات کے بالکل آخری حصے سے متعلق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ قرآن کریم پہ ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4-5 چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان ضروری قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی ذات پر ایمان، یعنی یہ ایمان رکھنا کہ اللہ ہے، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ اکیلا ہے، اور اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے ایمان لانا، ہم جسے کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا، بن دیکھے ایمان لانا۔ بن دیکھے ایمان لانے سے مراد ہے کہ میں بھی یہاں ٹیبل پر بیٹھا ہوں اور میرے سامنے یہ گلاس رکھا ہے، میں اس کو دیکھوں اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ گلاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا ایمان ایسے نہیں رکھا۔ اللہ بذات خود ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اس کی صفات، اس کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں آیات اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی نشانیاں ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی جگہ جگہ نشانیاں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اکیلے ہونے پر ایمان لانا، بن دیکھے ایمان لانا، پہلا ایمان اللہ پر ہے۔ دوسرا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر اللہ کے نبی پر ایمان نہیں ہے تو وہ شخص اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان میں کیا تفصیل ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانا اور یہ سمجھ کر ایمان لانا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ سمجھ کر ایمان لانا کہ آپ کے علاوہ اس دنیا میں اب ہدایت، اللہ تک پہنچانے والی ہدایت کسی اور کے پاس نہیں۔
تو اللہ پر ایمان ہے، نبی پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے. یہ 4 بنیادی ایمان ہے. اور بھی تفصیلات ہیں اس میں، ملائکہ پر بھی ایمان ہے، پچھلے انبیاء پر بھی ایمان ہے، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان ہے، تقدیر پر بھی ایمان ہے. مگر بنیادی طور پہ جو چند چیزیں ہیں، اللہ پہ ایمان، نبی پہ ایمان، اللہ کی کتاب پہ ایمان اور آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان کے 3 مطلب ہیں. یہ بات یاد رکھیں، آخرت پر ایمان کے 3 مطلب ہیں. ایک عام مطلب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ غیر مسلم ہوتے ہیں، جب ان کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اوپر والے کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یعنی تھوڑا بہت ایمان تو غیر مسلموں کے پاس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اللہ کوئی نہ کوئی انصاف کرے گا، وہ چاہے اس دنیا میں کرے کسی اور دنیا میں کرے. آخرت پر یہ ایمان کافی نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی اور مذہب کے لوگوں کا عقیدہ ہے، آسمانی کتابوں کے نہ ماننے والے بھی ہیں، جیسے کہ ہندو ہیں، جینزم والے ہیں، بدھائزم والے ہیں، ان میں سے اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، تو یہ محض اتنا عقیدہ آخرت کا کافی نہیں، یہ بہت ہی جنرلائز فارم ہے. اس کے بعد آخرت کا دوسرا عقیدہ یہ ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے نبی نے سکھایا، جو اصل درجہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس پیش ہونا ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں آخرت کے دن کا مالک، ماسٹر آف دی ڈے آف ججمنٹ. انصاف والے دن کا جو اصل مالک اور خالق ہے وہ خدا ہے. اور اس دن اللہ کے آگے سب نے پیش ہونا ہے اور سب نے اس دن حساب دینا ہے. یہ آخرت کا وہ عقیدہ ہے جس کو ماننا ہر آدمی پر لازم ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ کے آگے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے آگے ہمیں جواب دینا ہے، اللہ کے آگے ہمیں اٹھایا جائے گا. چنانچہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم. یہ بوسیدہ، ٹوٹی پھوٹی، بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہوئی ہڈیاں جو قبروں میں پڑی ہوئی ہیں، ان کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ تو مشرکین مکہ کہتے تھے آخرت و آخرت کچھ نہیں ہے، بس جو مر گئے مر گئے. اور یاد رکھیں آج کے دور کے جو ملحد ہیں، آج کے دور کے وہ لوگ جو ایتھیسٹ ہیں، ایگنوسٹک ہیں، وہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ یہ دنیا ہے یہیں پر ہے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہمارے اندر روح ڈالی جائے گی، ہمارے اس جسم کو اللہ کے آگے پیش کیا جائے گا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ یقین نہیں. تو مسلمان اس پر یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کے آگے پیش ہوں گا، میری یہ زندگی جب ختم ہوگی اس کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. سور پھونکا جائے گا تو اپنے رب کے پاس چلتے ہوئے جائیں گے. تو ایک آخرت کا یہ عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا، سب کا یہ عقیدہ ہوتا ہے. جب کبھی لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو، ایک دن وہاں بھی جانا ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں بھی جانا ہے. مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. ایک دوسرے سے کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو اس بات کا ہمارے اندر اس حد تک یقین موجود ہے کہ ایک دن ہم مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے، اللہ کے آگے پیش ہوں گے. اور اس زمانے میں مشرکین مکہ کو یہ خیال ہوتا تھا، اور آج بھی ہوتا ہے لوگوں کو، کہ دنیا تو اتنی بڑی ہے. اس وقت کرنٹلی دنیا کی پاپولیشن 6 ارب سے زیادہ ہے، 6 بلین سے زیادہ ہے.
تو اگر دنیا شروع سے آخر تک کی ملائی جائے تو وہ تو بہت سارے بلینز ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب کرے گا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ایک بیان فرمائی، واللہ سریع الحساب. تم یہ مت سوچنا کہ اللہ کو حساب کرنے میں کوئی مشکل ہوگی، اللہ بہت تیزی سے حساب کرے گا. وہ ہمارے استاد ایک سنایا کرتے تھے، یہ آج کل جو ٹیکسٹائل کے اندر، ہمارے یہاں ٹیکسٹائل کمپنی کے اندر جو سارٹنگ کی جاتی ہے تو اس کی مشینیں آتی ہیں، اسٹیکر کو میگنیٹک وہ ریڈنگ کر کے سارٹنگ کر دیتی ہیں. ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ جب ایک آدمی انسان اگر اپنے گھر میں اپنی فیکٹری میں پروڈکشن کرتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں بنائی مختلف سائز کی، اس کے پر صرف اسٹیکر لگا دیا اور وہاں پر ایک ریڈر ہے، انفرا ریڈ ریڈر ہے، اس نے صرف اس کو پکڑا، سرچ کیا اور اس نے سارٹنگ کر دی. تو جب انسان ایسی سارٹنگ کی مشین لگا سکتا ہے تو جو خالق کائنات ہے وہ کیا نہیں کر سکتا. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اعلان کر کے کہیں گے اے جرم کرنے والوں الگ الگ ہو جاؤ. روایت میں آتا ہے وہ خود بخود الگ ہو جائیں گے، شارٹ ہو جائیں گے. تو آخرت میں اللہ آسانی سے حساب بھی لے گا. اس آخرت کے بارے میں یہ بھی عقیدہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا ولا خلۃ ولا شفاعۃ. آخرت کا دن ایسا ہے کہ جس دن نہ کوئی تعلق کام آئے گا نہ شفاعت. تعلق کسے کہتے ہیں؟ تعلق کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا پڑھا، BBA کر کے فارغ ہوا، آپ نے اپنے ایک دوست ہیں جن کا ٹیکسٹائل کا کام ہے ان کو فون کیا، میرا بیٹا گریجویٹ ہو چکا ہے، گریجویشن کی ہے، تو میں آپ کے یہاں اس کو 6 مہینے کے لیے انٹرنشپ پہ بھیج رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا بھیج دیں. لڑکا آیا تو انہوں نے کہا جی جاوید صاحب کا لڑکا آیا، اس کو رکھ لو. یہ کہلاتا ہے تعلق. زیادہ بڑا تعلق ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں میرا تعلق صدر سے ہے، وزیر اعظم سے ہے، فلاں سے ہے، میں کرا لوں گا کام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کی جگہ جگہ یہ صفت بیان فرمائیے ولا خلۃ ولا شفاعۃ. کوئی تعلق، کوئی شفاعت، کچھ نہیں. کوئی جا کر یہ کہے کہ میں نبی کی اولاد ہوں، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سفارش بھی اللہ اجازت سے ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں کسی کی سفارش کرنی ہے تو کرو، پھر بندہ سفارش کرے گا. یہ نہیں کہ اللہ کے پاس آ کر کے کہ یا اللہ تو میری سن لے. اللہ تعالیٰ فرماتے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے آگے کسی دوسرے کی سفارش کرے گا سوائے اس کی اجازت کے. یعنی یہ دہشت ہوگی. روایت میں آتا ہے کہ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ حساب شروع نہیں فرمائیں گے اور ایک لوگوں پر عجیب خوف اور دہشت کا عالم ہوگا تو سارے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، کہ انبیاء اور مرسلین کے پاس، کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے کہ پروردگار ہمارا حساب شروع کرے. تو انبیاء میں سے بھی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں. تو آپ فرمائیں گے کہ یا اللہ حساب شروع کیا جائے. تو آخرت کے اندر شفاعت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. حساب کا مالک اللہ ہے، اس دن حساب بھی ہوگا. اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے نامہ اعمال، کچھ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. تو آخرت کے بارے میں یہ ایمان رکھنا کہ آخرت میں ہمارا حساب ہوگا، اللہ ہمیں اٹھائے گا، وہاں شفاعت نہیں چلے گی، مالک اس دن خدا ہوگا، اس دن وہ جزا بھی دے گا، سزا بھی دے گا، جنت بھی میں بھی ڈالے گا، جہنم میں بھی ڈالے گا. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور الحمدللہ ہم میں سے سب کا یہ عقیدہ کسی نہ کسی درجے میں ہے. جو تیسری بات ہے، جو زیادہ اہم بات ہے، اس طرف توجہ دلانی ہے. وہ بات یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. مفسرین فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. اور یہ آیت پوری پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے
غیب پر ایمان لانے کا کہا اور آخرت پر ایمان نہیں کہا، ایقان کہا. ایقان سے نکلا یوقنون. تو یؤمنون کیوں نہیں کہا؟ وبالآخرۃ ہم یؤمنون کیوں نہیں کہا؟ تو فرمایا کہ ایقان، یقین، ایمان سے آگے کا درجہ ہے. یعنی آخرت پر ایسا ایمان کہ ہر وقت سامنے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورۃ الحشر میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آنے والی کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. یہ کیفیت یہ اللہ کو مطلوب ہے. کوئی آپ معاملہ کرنے جاتے ہیں، کوئی لکھت پڑھت کرتے ہیں، کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، کوئی کاروباری ڈیل کرتے ہیں، بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ غلط کام کیوں نہیں کر رہے، تو بعض دفعہ آپ کہتے ہیں کہ میں غلط کام اس لیے نہیں کر رہا کہ میں پکڑا جاؤں گا. انکم ٹیکس والے پکڑ لیں گے، پولیس والے پکڑ لیں گے، حکومت کا کوئی بندہ آدمی پکڑ لے گا. اور ایک آدمی یہ کہتا ہے میں اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے آخرت میں. یہ کیفیت مطلوب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ کیفیت تھی. جب یہ کیفیت غالب ہوتی تو انسان تنہائی میں بھی غلط کام نہیں کرتا. یاد رکھیں، تنہائی میں غلط کام سے کیا چیز روکتی ہے؟ تنہائی میں غلط کام سے روکتا ہے اللہ کا خوف. اور پھر اللہ کا خوف جب دل میں آتا ہے، ہمارے یہاں بعض صوفیہ نے بڑی عمدہ بات فرمائی ہے کہ جب انسان اللہ کے خوف کا احترام کرتا رہے نا، خیال کرتا رہے، تو پھر اللہ کی حیا بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. حیا سے مراد کیا ہے؟ کہ گناہ کرتے وقت اس کو شرم آتی ہے. ایک تو ہوتا ہے خوف سے گناہ نہ کرنا، ڈر لگتا ہے انسان میرے پر پکڑ آئے گی. اس سے آگے کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ شرم اور حیا کا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض صحابہ ایسے تھے، جب وہ استنجا کرنے جاتے تھے تو ان کو استنجا کرتے ہوئے خیال آیا کہ ہم اپنا سطر کھول کے بیٹھتے ہیں اور اللہ تو دیکھ رہے ہیں ہمیں. تو وہ بیٹھتے وقت آگے جھک جاتے تھے یوں بالکل، تاکہ اللہ، یعنی کہ انسان کا تصور ہوتا ہے آسمان، ہمارے اور آسمان کے درمیان ایک آڑ آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعریف بیان فرمائی ہے سورہ ہود میں 11ویں پارے کے بالکل آخر صفحے پر یہ سورت شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ. آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے سینے موڑ کر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ سے ہی اپنے آپ کو پردہ پوشی کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حیا کو پسند فرمایا. ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو یہ کھل کر کرتے ہیں چھپ کے کرتے ہیں سب جانتا ہے. مگر اللہ نے اس حیا کو پسند فرمایا. یہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہر چیز سے واقف ہے، لیکن اللہ کے سامنے ہم بے پردہ ہو کے کھڑے ہوں. حجاب تھا. یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. انسان گناہ کرنے گیا، گناہ کرنے سے پہلے سوچ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کتنی شرم کی بات ہے. یہ درجہ خوف سے اوپر کا ہے. چنانچہ حدیث میں ایک دعا آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معاصیک. اللہ تو ہمیں اپنی ایسی خشیت عطا فرما، اپنا ایسا خوف، اپنا ایسا تعلق عطا فرما جس کے ذریعے تو ہمارے اور گناہوں کے درمیان میں آ جا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب نے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. گناہ کی طرف جب دعوت دی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے جس نے دعوت گناہ دی تھی اس نے تو ارادہ پکا کر لیا تھا. حضرت یوسف بھی یہ ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی دلیل ان کے سامنے نہ ہوتی. مفسرین نے بہت کلام کیا ہے کہ برہان سے کیا مراد ہے. بعض حضرات نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ سے وہ تعلق کی کیفیت، اللہ سے اتنا تعلق ہے کہ انسان سوچ رہا ہے کہ یہ میں گناہ کروں اللہ کے سامنے. اس کی مثال آپ نے سمجھا کہ آپ جب بند کمرے میں ہوتے ہیں
تو کھل کر بعض کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ 10 لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو لوگ آپ کہتے ہیں یہ آدمی دیکھ لے گا مجھے, یہ فلاں آدمی دیکھ لے گا, میں نہیں کر رہا یہ کام. ایک جھجک ہوتی ہے. یہ جھجک انسان کی اللہ کے ساتھ ہو. جب اللہ کے ساتھ یہ جھجک ہوتی ہے تو اس وجہ سے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین ایک سورت اتاری, اور اس سورت کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے. تولنے میں ایسا غلط تول کے دے دیا, آپ کو سیمپل کچھ دکھایا, دے کچھ دیا, فلاں چیز کا وعدہ کیا, دے کچھ اور دی. ہمارے یہاں بعض دفعہ مٹھائی والوں سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ مٹھائی وہ دیتے ہیں 1800 روپے کلو, 1200 روپے, 1500 روپے کلو, اور اس کے اندر وہ ڈبہ موٹے گتے کا ڈبہ ہوتا ہے, اس کے اندر سائڈ میں بھی گتے لگے ہوتے ہیں, تقریباً وہ 40, 50, 60 گرام تک کا ڈبہ ہوتا ہے, بعض دفعہ زیادہ بھی ہوتا ہے. تو آپ مٹھائی والے سے ڈبہ خریدنے تو نہیں گئے, مٹھائی خریدنے گئے, اور اس نے لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے کہ ڈبے کے پیسے میں مٹھائی میں شامل کر کے لوں گا, لیکن آپ کو نہیں پتا ڈبے کا وزن کتنا ہے, 25 گرام ہے, 50 گرام ہے. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے آپ کو غیر ضروری دوائیں لکھ دی, ایک دوا کافی تھی, اس نے 4 دوائیں اس نے لکھ دی کہ اس کا کمیشن بنے. یہ ساری کیفیات کہلاتی ہیں ڈنڈی مارنا. ڈنڈی مارنا صرف ترازو تولنے میں گڑبڑ نہیں ہے, میں آپ سے لین دین کروں اور اس میں گڑبڑ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں سورت اتاری, ویل للمطففین, یہ جو ڈنڈی مارتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہو. اور پوری تفصیل الذین یجتالون علی الناس یستوفون. اس کے اندر جو ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم, ان لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ ایک بہت عظیم دن کے بارے میں یہ سوچتے نہیں ہیں, جس دن ان کو اللہ کے آگے کھڑا ہونا, یوم یقوم الناس لرب العالمین, اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اللہ پوچھ رہا ہوگا. مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت فضول باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا, یہ قریب کی چیزوں کے بارے میں بڑی جلد بازی کرتے ہیں مگر وہ چھوڑ دیتے ہیں اس بھاری بھرکم دن کے کو جو بعد میں آنے والا ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ, اگر تم انکار کرتے رہو تو تم کیسے بچو گے. یوم یجعل الولدان شیبا, ایسے دن سے کیسے بچو گے جس دن کی دہشت اور اس کی ہیبت اتنی ہوگی کہ وہ ایک رات میں بچے کو بوڑھا کر دے. یعنی ہم دیکھیں اگر ہم میں سے کسی آدمی کو خدا نخواستہ کوئی اچانک پریشانی آ جائے, کوئی اسٹریس آ جائے, تو اس کی صحت جلدی خراب ہوتی ہے, بال اس کے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں میں نے آپ کو 6 مہینے پہلے دیکھا تھا, ابھی آپ کی صحت بہت خراب لگ رہی ہے. تو جواب دیتے ہیں کہ میں بہت اسٹریس میں ہوں, یعنی گھر میں کوئی بچے کو بیماری آ گئی ہے. انسان پر جب پریشانی اور اسٹریس آتا ہے تو انسان کی صحت خراب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اسٹریس اتنا ہوگا کہ ایک رات میں بچے کو بوڑھا بنا دے, یعنی اتنا اسٹریس ہوگا. ہم جس دنیا میں زندہ ہیں اس دنیا میں ایک اور بات ہے, ہم میں سے اگر کسی پر غیر معمولی اسٹریس آتا ہے نا تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. جہنمیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم میں آگ لگائی جائے گی. جب جہنمیوں کو, اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو آگ لگتی ہے تو تھوڑی دیر میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہاں نہیں ہوگا ایسا, وہاں انسان زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, اگر ان کی آنکھ کھال جل جائے گی تو ہم نئی کھال پیدا کر دیں گے, مریں گے نہیں وہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں سورۃ الفرقان میں کہ اس دن وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں موت آ جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا, ایک موت نہیں مانگو آج, وادعوا ثبورا کثیرا, بہت ساری موتیں مانگو. پھر ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جہنم کے جو فرشتے اللہ نے
جہنم کے جو وارڈن مقرر کیے ہیں، داروغہ دروازے پہ کھڑے ہوئے جو نگران اللہ نے مقرر کیے، ان کا نام ہے مالک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پکاریں گے نادو یا مالک لیقض علینا ربک. مالک فرشتے سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو ہمارا فیصلہ کر دے. وہ کہیں گے انکم ماکثون، یہی رہو تم، کوئی فیصلہ نہیں ہوگا تمہارا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں جو صفات بیان کی ہیں کہ کیسا دن ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، اللہ کے آگے حاضر ہوں گے، اور پھر ایک ایسا آدمی ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ جائے گا تو اس سے حساب ہلکا پھلکا ہوگا. اس کی مثال ایسی ہے، آپ اپنے ڈرائیور کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ یہ سامان لے کر آؤ. آپ کا ڈرائیور دیانتدار ہے، کوئی گڑبڑ نہیں کرتا. اس نے آ کر آپ کو 6-7 پرچیاں دی، آپ نے کہا چلاؤ دکھاؤ، ہاں ٹھیک ہے چلو بس صحیح ہے. پوری پرچیاں چیک نہیں کرتے آپ کہتے ہیں کہ بھائی دیانتدار آدمی ہے. اس کے مقابلے میں خراب آدمی آیا تو آپ نے چیک کی، اچھا تم یہ کتنے کی لائے ہو دکھاؤ، ڈبے پہ لکھا ہے 60 روپے 80 پیسے، بل میں لکھا ہے 61 روپے، 40 پیسے زیادہ کیوں لکھے؟ یہ کہلاتا ہے باریک بینی سے حساب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس آدمی کو نامہ اعمال کمر کے پیچھے بائیں ہاتھ میں دیا گیا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا، کاش میری موت آ جائے. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اب جہنم میں جائے گا. اس دن کے بارے میں ہم جانتے سب ہیں. یعنی میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو آخرت پر ایمان تو ہے ہمارا، تھوڑا کبھی دھندلا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے آگے کھڑا بھی ہونا ہے، لیکن آخرت پر یقین جسے کہتے ہیں ایقان، وہ کم ہے. غلط کام کرتے وقت ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ کسی کے آگے جواب بھی دینا ہے. میرے پاس واٹس ایپ کے آنے کا ایک فائدہ ایک نقصان ہے. نقصان ہے کہ میرے پاس روزانہ کوئی نہ کوئی سوال آ رہا ہوتا ہے. ابھی بھی میرے پاس شام ایک سوال آیا ہوا تھا وراثت کی تقسیم کا. ایک صاحب کا انتقال ہوا 15-20 سال پہلے. ان کی اولاد تھی، ان کی ایک بیٹی تھی جو ذہنی معذور تھی، اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں نا، ڈاؤن سنڈروم والے. تو بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ابا کا انتقال ہوا ہے، جائیداد بیچ کر ہماری بہن کا اتنا حصہ بنائے، اور والد سرکاری ملازم تھے تو ان کی پینشن بیٹی کے نام آتی رہے گی، اس لیے کہ بیٹی معذور بیٹی کے نام پینشن ملتی ہے سرکار سے. تو بھائی کو حصہ دے دیا، اس زمانے میں کوئی 5 لاکھ روپے. بھائی نے اپنا گھر بنایا اور اپنی بہن کے پیسے اس میں ملا لیے، اور 5 سال بعد بہن کو 5 لاکھ واپس کر دیے. اب وہ گھر کروڑوں کا ہے. اب بھائیوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو تمہارے ساتھ اس کے پیسے سے جب تم نے گھر بنایا تو گھر میں تو یہ بھی شریک ہو گئی نا، پارٹنر ہو گئی گھر میں بھی. تو بھائی کہہ رہا نہیں، میں نے اس سے قرضہ لیا تھا. حالانکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو ذہنی طور پہ معذور ہوتا ہے اس کے مال میں سے قرضہ نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اس کو تو بیچارے کو سمجھ بوجھ نہیں ہے. اس کے مال کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے. میرے پاس مسئلہ آیا، میں نے کہا بھائی سے کہو، ایک تو معذور بہن، پھر خدا کا بھی کوئی خوف ہوتا ہے، جواب دینے نہیں حاضر ہونا. آخرت کا ایمان ہے، یقین نہیں ہے. کتنے سال اور زندہ رہے گا؟ 20 سال 25 سال 30 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ کہلاتا ہے آخرت کا یقین دل میں بیٹھنا. تو 3 باتیں جو میں عرض کر رہا تھا آخرت کے بارے میں. پہلی بات یہ کہ آخرت کے بارے میں مطلقاً تھوڑا بہت یہ رکھنا کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. یہ تو بہت ساری قوموں میں ہے، یہ کافی نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے، اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، حساب ہوگا، دوزخ ہے، جنت ہے، سب کچھ ہے. دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. یہ سب پر ایمان، اور اس کے بعد کا درجہ ہے ان کے اوپر یقین. اور آخرت پر یقین بہت ضروری ہے. یاد رکھیں، ہمارے یہاں سارے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ چور کی چوری سزا سے نہیں روک سکتے آپ.
بچہ اگر خراب ہے تو مار پیٹ سے صحیح نہیں ہوتا. آپ اس کی اخلاقی حالت کو اچھا کریں تو وہ اچھا ہوتا ہے. اولاد کے دل میں آخرت بٹھائیں اور یہ بٹھائیں کہ اس دنیا کی کامیابی اگر آخرت کی ناکامی کے ساتھ ملتی ہے تو بیکار ہے. یہ اس دنیا کی کامیابی ملی اور آخرت ناکام ہو گئی تو کیا فائدہ اس کا؟ اگر آخرت میں کامیابی ہوئی اور اس دنیا میں ناکامی ہو بھی گئی تو چلو کوئی بات نہیں، کچھ دن کی بات ہے. تو آخرت کا جو تصور ہے وہ سب میں بٹھانا. آپ دیکھیں ہمارے یہاں، ہم سب اس ملک میں رہتے ہیں، آئے دن کبھی کسی کا سنتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کا سنتے ہیں، کسی سیٹ کا سنتے ہیں، اور ہم لوگ اکثر حیران ہوتے ہیں کہ کرپشن وہ آدمی کر رہا ہے جو پہلے سے ہی ارب پتی ہے. ہم سوچتے ہیں یہ کیوں کر رہا ہے کرپشن؟ اگر یہ روزانہ 1 لاکھ روپے بھی خرچ کرے تو اس کے لیے کم پیسے اس کے کافی ہیں، کافی سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ کیوں کر رہا ہے کرپشن؟ تو 2 وجہ ہوتی ہیں. ایک تو وجہ اللہ کے نبی نے فرما دی کہ انسان کی طبیعت میں ہوس ہے مال کی. اگر اللہ تعالیٰ 2 وادیوں کے برابر بھر کے مال اس کو عطا فرما دے، یہ تیسری وادی بھی تلاش کرے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے پیٹ کو، بنی آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرتی ہے. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات ہے کہ آخرت کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے شخص کی ایک بالشت کے برابر، بالشت کتنی ہوتی ہے؟ یہ بالشت 1 فٹ بھی نہیں ہوتا. اس 1 فٹ پر آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. آپ کو کھڑے ہونے کے لیے 1.5 فٹ جگہ چاہیے ہوتی. مسجد میں جو صفیں بنتی ہیں ان کا جب آپ سائز لیتے ہیں تو 20 انچ 22 انچ کی صف ہوتی ہے. اگر ایک بالش کسی نے زمین کسی شخص کی ہتھیائی تو قیامت کے دن یہ ایک بالش زمین 7 زمینوں کے برابر بنا کے اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. اٹھاؤ اس کو. نہیں اٹھائے گا تو پٹائی ہوگی. اٹھاؤ اس کو. ایک بالش. ہم تو دوسرے کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، وراثت کھا جاتے ہیں، ناجائز کر کے کر لیتے ہیں، اور خوف ہی دل میں نہیں ہوتا. کیا خوف نہیں ہوتا؟ کہ آنکھ بند ہونے کے بعد کسی کا جواب بھی دینا ہے. تو یہ عقیدہ آخرت کی مضبوطی جو ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں. میرے سامنے یہ پانی کا گلاس رکھا ہے، میں اگر آپ سے پوچھوں یہ گلاس میرے سامنے رکھا ہے یا نہیں، 2-3 دفعہ پوچھوں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ بھئی یہ کیا پوچھنے کی بات ہے، نظر تو آ رہا رکھا ہے. لیکن اگر میں یہاں ٹیبل کے نیچے ہاتھ کر کے پوچھوں کہ میرے ہاتھ میں بال پین ہے یا نہیں ہے تو آپ کو شک ہوگا. آپ کہیں گے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو. جس چیز کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا ایمان نہیں ہوتا، یقین بھی ہوتا ہے. یقین کی حد تک کہ ہمیں ایک دن زندہ ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے کل کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو اس کو دیکھا کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز جو اس امت کو عطا فرمائی، پچھلی امتوں کو بھی دی تھی، اس کا تصور استغفار کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے نماز کا، آپ سب کو معلوم ہے کیا دعا پڑھتے تھے؟ سلام پھیرا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ. تو ہمارے یہاں محدثین نے اس پہ کلام کیا ہے کہ بظاہر تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ جب آدمی سلام پھیرے تو کیا کہے؟ الحمدللہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے نماز پڑھی. مگر تعلیم کیا دیا گیا؟ استغفار پڑھو. یہ دل میں ہو کہ خدا جانے میں نے نماز کا حق ادا کیا ہے نہیں کیا، خدا جانے اس میں کیا کمی کوتاہی رہ گئی. تو اللہ نے استغفار کی نعمت اس لیے عطا فرمائی کہ جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی، جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی تو استغفار سے انسان اپنی مدد لے کہ یا اللہ آخرت کا خوف میرے دل میں کم ہے، میں کبھی کوتاہی کرتا ہوں عام معاملات میں، مجھے تو معاف فرما. کسی کا حق دبایا ہے تو واپس کر لے. تو آخرت کی یہ مضبوطی کے ساتھ دل کے اندر آخرت کا اترنا، یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. میں اور آپ سخت سے سخت قانون بنا کر کسی کو کرپشن سے نہیں روک سکتے. آپ میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کاروباری بڑے حضرات ہیں، آپ کا سب کا جانا آنا رہتا ہے سرکاری ملازمین سے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض سرکاری آفیسر ہوتے ہیں بڑے دیانتدار ہیں، کچھ نہیں لیتے. آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ آپ کو کس کا ڈر ہے، آپ بتائیں کس کا ڈر ہوتا ہے؟ کسی کا ڈر نہیں ہوتا. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ کرپشن رشوت لے رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کس چیز کا ڈر ہے، کہتے ہیں کوئی ڈر نہیں ہے، بس
اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس نے دل میں اپنا خوف ڈال دیا. تو اللہ کا خوف, آخرت کا خوف ایمان میں انسان کے اندر اصلاح کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہو, ہم چاہتے ہیں کہ بددیانتی ختم ہو, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ حقوق نہ ماریں, وراثت کی تقسیم صحیح ہو, بیٹیوں کے حق نہ ماریں, بہنوں کے حق نہ ماریں, عبادات میں صحیح ہو. تو عقیدہ آخرت مضبوط کریں, بٹھا کر سب کو سکھائیں. اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے, اللہ کے آگے تم جاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص فقیر ہوتا ہے, کون ہے فقیر؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فقیر تو ہمارے یہاں کون ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جو آدمی کھانے پینے کو نہ ہو, پہننے اوڑھنے کو نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں, فقیر وہ شخص ہے جو نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں لے کر آئے, لیکن کسی کو اس نے گالی دی ہوگی, کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کو برا کہا ہوگا. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تم سے اتنے سارے لوگ اپنا حق لینے کھڑے ہوئے, واپس کرو ان کا حق. تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ دیکھو اس کے پاس کیا ہے. تو کہا جائے گا کہ یا اللہ اس کے پاس کچھ نیکیاں ہیں. وہ لوگ کہیں گے کہ لاؤ ہمیں نیکیاں دو. اور قیامت کا دن کیسا دن ہے آپ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں, اتنا خود غرضی کا دن, اتنا خود غرضی کا دن اللہ تعالیٰ ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ, ہم پڑھتے ہیں نا سورہ عبس وتولی میں, وامہ وابیہ, باپ کو دیکھ کر انسان بھاگے گا, ماں کو دیکھ کر بھاگے گا, بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا, بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, اس دن ہر آدمی کو صرف اپنی پڑی ہوگی, میں بچ جاؤں بس, جائے میری اولاد بھی, یہ بھی. لیکن دنیا میں اگر کوئی آپ کا پیسہ لے کے بھاگ جائے تو آپ کے دل میں آتا ہے اچھا چلو معاف کرو. کیا سوچ کر معاف کرتے ہیں آپ کہ میں چھوڑ دوں گا تو مجھے اس کا بدلہ کہاں ملے گا, اللہ کیا ملے گا. تو دنیا میں جب آپ کو اچھائی کرتے ہیں تو امید آپ آخرت کی لگاتے ہیں, لیکن آخرت میں آپ کسی کے ساتھ اچھائی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں کیا امید لگائیں گے؟ وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ آج تو سارا فیصلہ ہے. تو جب آپ کو معلوم ہوگا کہ میرا کسی آدمی سے 4 آنے بھی لینے, آپ اس سے لینے پہنچیں گے, کہیں گے بھائی میں کچھ نہیں جانتا, میرا نامہ اعمال کم ہے, نکالو میرے پیسے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ فقیر وہ ہے کہ جو اتنی نیکیاں لے کر جائے گا تو 10 دعوے دار آ جائیں گے کہ یا اللہ اس نے مجھے گالی بھی دی ہے, میرا مال بھی کھایا ہے, برا بھی کہا ہے. تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے پاس کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ اس کے پاس کچھ نیکیاں ہیں, تو چلو یہ نیکیاں ان لوگوں کو دو. وہ لوگ نیکیاں لے لیں گے, ان کا پوچھیں گے تمہارا دعویٰ پورا ہوا؟ تو کہیں گے نہیں پورا ہوا, ابھی تو اور بھی لوگ ہیں. تو کہا جائے گا اب اس کے پاس کیا ہے؟ تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو میں کہا اچھا چلو ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالو, کیونکہ اس دن کچھ تو دینا ہے نا آپ کو. وہاں پہ سکہ کیا ہے؟ نیکیاں. نیکی تو ختم ہو گئی, تو اب ان لوگوں کے گناہ تاکہ ان کا بوجھ کم ہو, شاید یہ جنت میں جائیں, وہ اٹھا کے اس کے گلے ڈالا جائے. یہ شخص صحیح معنوں میں فقیر, دنیا سے نیکیاں لے کر گیا اور اتنے گناہ سمیٹ کر چلا گیا کہ وہاں جا کر جب اس کا حساب ہوا تو وہ بالکل نیگیٹو بیلنس ہو گیا. اسی لیے ہمارے یہاں علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بچنا بھی ضروری ہے. ہمارے یہاں لوگ دوسرے کا مال کھا کے عمرہ کرنے جاتے ہیں. میں اکثر اپنے ساتھیوں کو واقعہ سناتا ہوں کہ مجھ سے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا کہ ایک صاحب مجھے چیک دے کر اعتکاف میں بیٹھے اور ان کا چیک باؤنس ہو گیا میرے پاس. فیکٹری کے ورکر کی پیمنٹ تھی, 2-2.5-3 لاکھ روپے کا چیک تھا, چیک باؤنس ہو گیا. تو یہ گئے ان کے پاس مسجد میں کہ بھائی آپ سے میں نے چیک مانگا تھا, میری پیمنٹ ہے, میں نے ملازمین کو عید پر تنخواہیں اور بونس دینا ہے, اس کے لیے آپ نے 3-4 لاکھ کا چیک باؤنس ہو گیا. تو ان صاحب نے کہا میں مسجد میں اعتکاف میں ہوں, دنیا کی باتیں نہیں کرتے یہاں پہ. تو ہمارا یہ تصور نیکی کیا ہے؟ یعنی ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور نیکی بھی کر رہے ہیں. آخرت کا خوف اگر دل میں ہو تو ہم سوچیں گے کہ بھائی یہ مجھ سے کچھ مانگنے نہ آ جائے قیامت میں. میں اپنے ایک استاد کا واقعہ اکثر سناتا ہوں. 15-20 سال پہلے میں نے ان سے پڑھا تھا, اور پڑھا بھی میں نے ان سے میتھمیٹکس پڑھی تھی. عالم نہیں تھے وہ, دیندار تھے. جس وقت میں نے پڑھی تو وہ ان کی عمر کوئی 65-66 سال تھی, ریٹائر ہو چکے تھے. تو وہ
ہمیں وزٹنگ فیکلٹی تھے, پڑھانے آتے تھے. تو ایک دن رات کے ٹائم پہ کلاس ختم ہوئی ہماری, ہوتی ہے نا شام کی کلاس 6 سے 9. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم نے ان سے کوئی سوال پوچھا, کہنے لگے بھائی مجھے جلدی ہے, میں نکل رہا ہوں, مجھے دودھ کی دکان جا کے دودھ لینا ہے. تو نکلنے لگے تو ہم بھی ساتھ نکلے. تو میں نے ان سے کہا کہ سر دودھ والا تو گھر پہ آ جاتا ہے, تو آپ ہر روز دودھ لینے جاتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا کہ کیوں تکلیف کرتے ہیں اس عمر میں, پہلے جاتے ہیں, گاڑی پارک کرتے ہیں, اترتے ہیں, پھر وہ دودھ خریدتے ہیں اس سے, پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں. تو 65-66 سال عمر رہتے کہ روز کا جھمیلا آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے بڑی عجیب بات انہوں نے کہی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ممکن ہے کہ وہ حیات نہ ہو, اس لیے کہ 15 سال پہلے اس کے بعد ان سے ملاقات نہیں. وہ کہنے لگے کہ میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں رات کو سوؤں تو کسی آدمی کا 1 روپیہ بھی مجھ پر نہ ہو, اس لیے میں روز دودھ خریدتا ہوں. اگر میں مہینے کا دودھ خریدوں تو مہینے کا بل آئے گا نا. اگرچہ شرم یہ منع نہیں ہے, ایک آدمی ظاہر ہے دودھ کا بل کتنا ہوتا ہے, 5-6 ہزار 8-10 ہزار ہوگا, اتنے پیسے تو ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنی زندگی اتنی صاف گزاری تھی, وہ کہتے تھے رات کو میں سوؤں اور میرے گھر میں ادھار دودھ آیا ہوا ہو, یہ مجھے منظور نہیں ہے, اس کے لیے میں تکلیف اٹھاتا ہوں. اور یہ میں آپ کو کوئی 200 سال پرانی بات نہیں بتا رہا, میرے 20 سال پہلے میں نے ان سے پڑھا ہے, 2007-8 کی بات ہے, 15 سال ہی ہو رہے ہیں. میں ان کو دیکھتا رہ گیا. میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے کہ ان کو اس چیز کا خیال تھا. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر آپ کے پاس اتنے پیسے تو گھر میں ہوتے ہی آدمی کے پاس, اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو دے دے. کہنے کہ وہ بات صحیح ہے آپ کی, بس میری طبیعت ہے کہ میں رات کو سوؤں تو میرے اوپر کسی کا 1 روپیہ نہ ہو. تو کس وجہ سے تھا کہ میں اللہ کے پاس ہلکا پھلکا جاؤں, میرے پر کوئی لین دین نہ ہو, کسی کی ادائیگی نہ. یہ تصور آخرت مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ بات آپ یاد رکھیں, ہمارے ملک میں جو کرپشن ہے, بے ایمانی ہے, اس کا علاج قانون سے اور پولیس میں پکڑنے سے, FIA میں ڈالنے سے نہیں. ہم سب دیکھ رہے ہیں نا پچھلے 10 سال سے, لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالو وہ چھٹ جاتے ہیں. اس کا علاج ہوتا ہے, باہر کی دنیا میں لوگ ایتھکس سکھاتے ہیں, مورالٹی سکھاتے ہیں, کہتے ہیں آپ کے اندر کانشیسنس ہونی چاہیے, آپ کا ضمیر کام کرے. ہمارے دین کے اندر زیادہ مضبوط بات ہے اللہ کا خوف, آخرت میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر نامہ اعمال لینا. اور میں جو بات عرض کر رہا ہوں, اپنی اولاد کو اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ کی حیا بھی سکھائیں. خوف تو ہوتا ہی ہے, آپ کہیں کہ تم میرے سامنے, میں تمہارا باپ ہوں, میرے سامنے تمہیں غلط کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے نا. میں اگر نکل آؤں اور تم کوئی غلط کام کر رہے ہو, تم فوراً چپ رک جاؤ کہ ابو آ گئے, تو تمہیں اللہ کے سامنے شرم نہیں آتی کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. چنانچہ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے وہ توبہ کرتے تھے تو یہ کہتے تھے یا اللہ تیری توبہ کہ میں نے تیرے سامنے یہ گناہ کیا ہے. یعنی ہر انسان دل میں سوچتا ہے اللہ کو تو سب پتہ ہے. میں نے ابھی قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی کہ وہ صحابہ کرام, ان کو پتا تھا کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارا اللہ سے کیا پردہ, لیکن استنجا کرتے وقت وہ اپنے آپ کو جھکا لیتے تھے. اللہ کو یہ بات پسند آئی, کیوں؟ اس لیے کہ ان میں اللہ سے حیا تھی. یہ حیا پیدا ہو کہ اللہ کے سامنے مجھے شرم آتی ہے کہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا, سوج جاتے تھے. صحابہ کرام میں سے کسی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بشارت دی ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے ہیں, آپ نبی ہیں, سید الاولین والآخرین ہیں, آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کرنی چاہیے نا, ہم تو گناہ گار ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حیا والی بات سکھائی. آپ نے فرمایا افلا اکون للہ عبدا شکورا, میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے کہ میرے اگلے پچھلے معاف کر دیے, تو اللہ سے تعلق اور شرم اور اس کا کیا تقاضا ہے کہ میں زیادہ شکر ادا کروں کہ پروردگار تو نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو میں شکر میں اور کروں گا. تو اولاد کے اندر خدا کا خوف, آخرت کا خوف اور اللہ کی حیا پیدا کریں. آپ یقین کریں کہ اگر آدمی میں اللہ کی حیا اور خوف پیدا ہو جائے, وہ تنہائی میں بھی اللہ کا گناہ نہیں کرتا. وہ تنہائی میں جب کوئی پکڑنے والا نہ ہو وہ گناہ نہیں کرتا. اور اگر خدا کا خوف ختم ہو جائے, آخرت کا خوف ختم ہو جائے, تو 1000 پکڑنے والے موجود ہوں وہ پھر بھی کرتا ہے. اور قانون والوں کو بھی رشوت دے دیتا ہے, ادھر بھاگ جاتا ہے, ادھر بھاگ جاتا ہے.
اور ایک بات ضرور یاد رکھیں، اولاد کو بھی سکھانی چاہیے، ہمیں خود سیکھنی چاہیے کہ جب انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے تو بعض روایت میں آتا ہے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. آج کل کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب انسان پہلی مرتبہ قتل کرتا ہے تو 3-4 رات وہ سو نہیں سکتا، ہر وقت اس کے دل میں آتا ہے میں نے قتل کر دیا. تھوڑے دن بعد اس کے لیے اتنا عام بات ہو جاتی کہ قتل کر کے آتا ہے، کھانا کھا کے سو جاتا ہے. گناہ جب انسان کرتا رہتا ہے تو گناہ اس کے اوپر بھاری گناہ ہلکا ہو جاتا ہے. ہم آپ دیکھتے ہیں نا آئے دن، اگر ہم کسی بلی کو بھی مار دیں تو دل میں ایک دکھ ہوتا ہے کہ بلی ہماری گاڑی کے نیچے آ گئی، ہم نے جان بوجھ کے نہیں ماری. اور یہاں لوگ کسی کا موبائل چھینتے ہوئے گولی مار دیتے ہیں. تو گناہ کی عادت نہیں ڈلنے دیں. گناہ کی عادت ڈلنے سے گناہ ہلکا ہوتا ہے. اللہ کے شرم تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، آخرت کا خوف ختم ہو جاتا ہے. تو میں خلاصہ کلام اپنی بات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا ایقان ہوتا ہے، مضبوط. اپنی آنکھوں سے گویا دیکھ رہا ہوں میں جیسے اس گلاس کو جو میرے سامنے رکھا ہے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آپ کے سامنے گلاس نہیں ہے، میں کہوں گا تم غلط کہہ رہے ہو، گلاس ہے. مجھے ایسے یقین ہونا چاہیے کہ میں آج مروں گا کل اللہ کے آگے پیش ہونا ہے اور مجھ سے پوچھے گا. تو آخرت کا یہ ایمان بھی کافی نہیں ہے. ایمان بھی ہو. آپ پاکستان میں نکل جائیں، جو لوگ بے ایمان ہیں ان سے پوچھیں کہ تمہارا آخرت پر ایمان ہے نہیں ہے، وہ کہیں گے ہے، ہمیں اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. آپ پوچھیں آخرت پر یقین ہے تو اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ اگر یقین ہوتا تو انسان یہ کام کرتا کیا. تو یقین، آخرت پر ایمان مضبوط کریں، اللہ کی حیا پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں. اللہ سے دعا مانگیں کہ پروردگار وہ ہمارے دل میں آخرت کا خوف پیدا فرما، اپنے آگے حاضر ہو کر اپنے آگے جواب دینے کا خوف ہمارے دل میں ایسا پیدا کر دے کہ ہم جب گناہ کرنے جائیں تو ہم گناہ کرنے سے رک جائیں. یہ اصل میں عقیدہ آخرت کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ اس عقیدہ آخرت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اپنے دلوں میں اتارنے کی، اپنے بچوں، اپنے سارے برابر کے لوگوں کے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کے راستے پہ چل سکیں، گناہوں سے بچ سکیں، دوسروں کے حق کی حفاظت کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ جیسا مومن ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ویسے ہم مومن بن سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ، ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، تیرے دین کی بات سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اللہ تو ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. پروردگار، یہاں پہ نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. اللہ ہم سب جو یہاں جمع ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہدایت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. اور یا اللہ، یہ جو ہمارے بچے ہیں چھوٹے، اللہ تو ان کو ایمان کامل کے ساتھ پروان چڑھا. ہماری اس پورے مسلمان معاشرے کے لیے اور برادری کے لیے اللہ تو ان کو مشعل راہ بنا، یہ ہدایت کا سبب بنے اپنی اولاد، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. اللہ تو ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور پروردگار، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں. یا اللہ، تو لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرما. اور اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اقبال ہیرانی صاحب کے لیے دعا کی درخواست کی ہے سب حضرات نے، وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما. اور بھی جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما. اللہ تو مسلمانوں پر رحم فرما. فلسطین کے مسلمانوں کو یا اللہ ظلم سے نجات عطا فرما. اور جو ظالم ہیں اللہ تو ان کی سرکوبی فرما. جو ہمارے یہاں جو لوگ ضرورت مند ہیں، اپنی اولاد کی تعلیم کی، تربیت اور رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما. جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما. اور ہم سب لوگ جو یہاں پر جمع ہیں، اللہ تو ہماری جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. جو تو نے ہمیں دنیا میں ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے اعضاء ہیں، ہمارے ہاتھ، ناک، آنکھ، کان، پاؤں ہیں، اللہ تو ان کو سلامتی کے ساتھ رکھ. ہمیں ہر قسم کی ناگہانی بیماری سے، آفات سے محفوظ فرما. جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جن کا ہم پر حق ہے، اللہ ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے محسنین کے لیے.
اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ تو دنیا اور آخرت کی بھلائی ان کو نصیب فرما، جو مانگ سکے خیر وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ تو وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔